شدید سردی تھی، قرآن یہ کوہر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ڈیوٹی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ڈیوٹی کے دوران موسم کی شدت کو نظر انداز کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایئرپورٹ کا عملہ بھی مستعد تھا، جہاز رن وے پر اتر چکا تھا اور اس کے مسافروں کو آرام سے اتارنا عملہ کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ اس برف آلود موسم میں، جب کہ عام لوگ لحافوں سے منہ نکالنا بھی پسند نہیں کرتے، ایئرپورٹ کا عملہ اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھا۔ سیڑھی لگ گئی تو مسافر نیچے اترنے لگے، سب کے سب سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ انہیں گاڑیوں میں بٹھا کر ایئرپورٹ کے عمارت میں لایا گیا اور کسٹم کا عملہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں مصروف ہو گیا۔ سامان کی چیکنگ ہو رہی تھی اور مسافر اپنے اپنے سامان کی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کسٹم افسر ان کے سوٹ کیس اور دوسری چیزیں دیکھ دیکھ کر نشانات لگاتے جاتے۔ پھر ایک کسٹم آفیسر نے ایک خوبصورت اور وزنی سوٹ کیس کو اپنے سامنے سرکایا اور سوالیہ انداز میں مسافروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سوٹ کیس کا مالک نوجوان آگے بڑھ آیا۔ یہ ایک دراز قامت نوجوان تھا، عمدہ لباس میں ملبوس، شگفتہ چہرہ، قد و خال سے اس کی قومیت کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہی تھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چابی، کسٹم آفیسر نے سرد لہجے میں کہا، اور نوجوان نے چابی اس کی طرف بڑھا دی اور پھر جوں ہی سوٹ کیس کھلا، کسٹم آفیسر کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ سوٹ کیس میں سب سے پہلے چیز جو آفیسر کو نظر آئی وہ جدید ساخت کی ایک اسٹین گن تھی۔ یہ سوٹ کیس آپ کا ہے؟ اس نے چوکنا ہو کر نوجوان کو گھورا۔ جی ہاں، اس کی چابی میں نے ہی آپ کو دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسٹم آفیسر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اسٹین گن، نوجوان سکون سے بولا۔ خوب، اور کیا ہے اس میں؟ کسٹم آفیسر نے حفاظتی عملہ کے لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ لوگ نزدیک ہو گئے۔ ہلکے دستی بم ہیں، 2 پستول ہیں اور 6 کپڑے۔ نوجوان معصومیت سے بولا اور کسٹم آفیسر جلدی جلدی چیزیں الٹنے لگا۔ نوجوان کا بیان درست تھا، وہ چیزیں موجود تھیں جن کی اس نے نشاندہی کی تھی۔ آپ جہاز سے غیر قانونی اسلحہ لائے ہیں اور سامان بھی۔ جی ہاں، یہ دوسرا سوٹ کیس بھی میرا ہے، نوجوان نے کہا اور آفیسر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دوسرا سوٹ کیس بھی کھول ڈالا۔ ایک اور سنسنی خیز لمحہ، دوسرا سوٹ کیس مقامی اور غیر ملکی کرنسی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ آفیسر کی سانس پھولنے لگی۔ کرنسی ہے؟ کیا یہاں میں بھوکا مروں گا؟ دراصل میرے نام سے واقف نہیں ہے جناب، میرا خیال ہے پہلے میرا تعارف ہو جائے۔ مجھے زیرو کہتے ہیں، آپ کی زبان میں صفر، ایک بے حقیقت نقطہ یا دائرہ، لیکن اگر غور کریں تو یہ دائرہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 1 کے 10، 10 کے 100، 100 کے 1000، 1000 کے لاکھ۔ کیا خیال ہے، کیا میں بے حقیقت ہوں؟ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میری جیب میں ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا اسے چیک کر لیا گیا ہے؟ تمہیں اپنے عملے پر اعتماد نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ پاسپورٹ پر تمہارا کیا نام درج ہے؟ ایڈورڈ تھم۔ لیکن یہ صرف پاسپورٹ پر درج شدہ نام ہے، میری اصلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ گویا تم نے پاسپورٹ میں اپنا نام غلط درج کروایا ہے؟ بلا شبہ، نوجوان نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک جرائم پیشہ شخص ہوں اور اس ملک میں جرائم کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرا طریقہ کار ایسا ہی ہے۔ پہلے میں یہاں قدم جماؤں گا، ایک عمدہ حیثیت اختیار کروں گا اور اس کے بعد تم دیکھ لینا، نوجوان نے مسکرا کر آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تب میرا خیال ہے میں تمہیں اس کا موقع نہ دوں، اور یہاں جرائم شروع کرنے سے قبل ہی۔ ہاں، یہ تمہارا فرض ہے افیسر، اور افسران کو فرض شناس ہونا بھی چاہیے۔ بس اب یہ سامان بند کرو۔ افیسر نے اس کے سوٹ کیس بند کر دیے، وہ مطمئن تھا۔ حفاظتی عملے کے لوگ پوری طرح مستعد تھے اور اس کے اشارے پر نوجوان قابو پا سکتے تھے۔ کیا یہ بکس بھی تمہارا ہے؟ اس نے تیسرے بکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن براہ کرم اسے بند ہی رہنے دیں۔ کیوں؟ تم مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو نا؟ ہاں۔ افیسر کو اس شخص کے دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا اور وہ سوچ رہا تھا کہ جہاز میں سفر کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں، ورنہ اگر یہ شخص جہاز میں بھی کوئی ہنگامہ برپا کر دیتا تو جہاز کی سلامتی ناممکن تھی۔ اگر تم مجھے گرفتار کرنے کے خواہش مند ہو آفیسر تو اس بکس کو مت کھولو، نوجوان نے کہا۔ میں اسے کھولنے کے بعد بھی تمہیں گرفتار کر لوں گا، بے فکر رہو۔ کسٹم آفیسر نے اس بکس کا تالا کھول لیا تھا۔
لیکن جو ہی اس نے بکس کا ڈھکن اٹھایا ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دھواں ایک عظیم الشان بادل بن گیا۔ آفیسر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن نے کام چھوڑ دیا ہو۔ دھوئیں کا حجم اتنی تیز رفتاری سے بڑا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسٹم ہاؤس میں جتنے لوگ تھے سب کے سب بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے اعضاء ان کے ساتھی نہیں تھے اور نہ وہ آواز نکال سکتے تھے نہ ہل جل سکتے تھے۔ بس ایک سکتے کی سی کیفیت طاری تھی جیسے کوئی فلم چلتے چلتے رک گئی ہو اور ساری تصویریں ساکت ہوں۔ قصور تمہارا ہے آفیسر، میں نے پہلے ہی کہا تھا، نوجوان نے کہا۔ صرف وہ تھا جو اس طلسم خانے میں حرکت کر سکتا تھا، نہ جانے اس پر کیوں بے رنگ سا دھواں اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے دونوں سوٹ کیس اٹھائے اور انہیں اپنے ہاتھوں میں لٹکایا اور کہا، اچھا دوستو، خدا حافظ، اور ہاں آفیسر، پولیس کو میرے بارے میں تفصیلی اطلاع ضرور